اور بادابو اس مجلس کے سجانے والوں کی، اس مسجد کے ذمہ داران کی جنہوں نے اس خوبصورت سے مجلس کو سجایا، سنوارا اور آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ کوئی بھی دینی مجلس جو ہوتی ہے وہ ایک عظیم اور پروقار مجلس ہوا کرتی ہے، لہٰذا ایسے مجلس کی صدارت کے لیے ایسے ہی شخصیت کی ضرورت پڑا کرتی ہے کہ جو شخصیت ایک عظیم شخصیت ہو اور ایک عظیم پروگرام کی صدارت کا حامل اور مالک ہے۔ لہٰذا یہی سوچ کر کے آج کے اس پررونق بزم کی صدارت اس عظیم شخصیت کے کندھوں پر رکھی گئی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے محترم اور بزرگ اس مسجد کے سابق امیر محترم سمیع اللہ چچا آج کی اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ان کی صدارت میں انشاءاللہ ہماری یہ مجلس آگے بڑھے گی۔ شیخ محترم کو بلانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں شیخ محترم کا انٹروڈکشن اور تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیخ کا تعارف کیا ہے، شیخ کا تعلق کہاں سے ہے۔ ہمارے بیچ خصوصی مقرر کے طور پر جو عظیم شخصیت ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس عظیم شخصیت کا تعلق سرزمین سدھارتھ نگر یوپی سے ہے، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ اور درس و تدریس میں گزارا۔ شیخ محترم سدھارتھ نگر کے ایک قدیم ادارے میں تقریباً 32 سال سے تفسیر اور حدیث کا درس دیا کرتے ہیں، اور شیخ محترم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو عالمی پیمانے پر شہرت یافتہ خطیب کے طور سے جانے جاتے ہیں۔ انڈو نیپال شیخ اپنے منفرد لب و لہجے اور بے مثال انداز کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ آپ ہم سب کے سامنے اپنی قیمتی کلمات کو پیش کریں، اور سامعین سے گزارش ہے کہ وہ مجلس کے سکون کو برقرار رکھیں تاکہ کسی قسم کا ڈسٹرب نہ ہونے پائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وطن میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. پھر تو بندی کئی اور کئی ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تم تو سید بھی ہو، مردا بھی ہو، افغان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. لائق احترام علماء کرام، مجلس کے صدر محترم، معزز سامعین، بزرگان دین، پردہ نشین اسلامی خواتین، میرے بھائیوں اور دوستوں، نوجوانوں نے آنن فانن محنت کر کے یہ خوبصورت پروگرام منعقد کروایا ہے. وہ قابل صد مبارکباد ہیں. دنیا تو اپنا کام کرتی ہے، وقت اس کے پاس بہت رہتا ہے، لیکن دین کے لیے فرصت نکالنا، دین کے لیے کام کرنا، دین کے لیے خرچ کرنا سب کے بس کی بات نہیں. این سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشیدہ. اللہ جب تک کسی کو توفیق نہ دے وہ کچھ نہیں کر سکتا. کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے. نبی سے کچھ نہیں ہوتا، ولی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ہو توفیق رب تو آدمی سے کچھ نہیں ہوتا. میرے نوجوان بیٹوں، بزرگوں اور بھائیوں، سماج اور خاص طور سے ہندوستانی سماج، بلکہ کہہ دیا جائے تو مشرقی ایشیا کا سماج، یہ خالی سرکار کے رجسٹروں کا مسلمان ہے. دین بیزاری کوٹ کوٹ کے بھری ہے. یہ تعجب کی بات ہے کہ مسلمان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو. اللہ کے حبیب کے زمانے میں منافق بھی پابندی سے نماز پڑھتے تھے، اور آج یہ پکے مسلمان، سچے مسلمان اگر کسی کو سمجھانے لگے آپ سے ناراض ہو جائے گا کہ تم مجھ سے اچھے ہو، تمہارا ایمان مجھ سے اچھا ہے، تمہارا عمل مجھ سے اچھا ہے. وہ حق بات سننے کو بھی تیار نہیں. نماز نہیں پڑھتا مگر بہت اچھا ہے، قرآن نہیں پڑھتا مگر بہت اچھا ہے، اور روزہ نہیں رکھتا مگر بہت اچھا ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتا مگر بہت اچھا ہے. آج کے ان مسلمانوں کی مثال ایک جگہ مدبر نے بیان کیا کہ ایک آدمی، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، وہ اپنے جسم میں ہاتھوں پر جس سے پیار کرتے ہیں، یا تو شخصیات میں یا اپنے معبودوں میں، جس سے انہیں عقیدت ہوتی ہے، تو گدنا گدوا کر کے اس کی تصویر بناتے ہیں، ہے نا. آدمی مر جاتا ہے مگر وہ نشان مٹتا نہیں ہے. ایک آدمی کے دماغ میں آیا کہ چلو اپنے ہاتھ پر میں شیر کی تصویر بنوا رہا ہوں.
گیا جو شیر یا جسم پر گودنا گود کر کے معبودوں کی یا کسی کی تصویر بناتا تھا اس کے پاس پہنچا، کہا میرے ہاتھ پر شیر بنا دو۔ اس نے سوئی اٹھائی، وہ کلر اٹھایا، ڈبویا، ڈبو کر جیسے چبویا، وکیلا پر آگے کیا کرے ہو؟ کہا شیر کا تم بنا رہا ہوں۔ کہا نہیں، شیر بناؤ مگر تم نہیں چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر سوئی کو رنگ میں ڈبویا اور پھر چبویا، پھر کھلایا۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا شیر کا پیر بنا رہا ہوں۔ کہا نہیں، شیر بناؤ مگر پیر نہیں چاہیے۔ پھر اس نے سوئی ڈبوئی اور رنگ میں ڈبو کر اس کے ہاتھ پر جیسے چبویا، پھر کھلایا۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ کہا نہیں، شیر بناؤ مگر سر نہ۔ پھر اس نے سوئی ڈبوئی اور چبویا۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا شیر کا منہ بنا رہا۔ جس طرح وہ شیر اپنے جسم پر بنوانے والا پاگل کا گریٹ تھا، آج کی یہ قوم بالکل ویسے نماز نہیں پڑھے گی مگر کہے گی میں مسلمان ہوں، اذان کا جواب نہیں دے گی مگر کہے گی میں مسلمان ہوں، اور روزہ نہیں رکھے گی مگر کہے گی کہ میں مسلمان ہوں۔ جیسے وہ پاگل تھا، دم نہیں تھا مگر شیر کہہ رہا تھا، پیر نہیں تھا مگر شیر کہہ رہا تھا، منہ نہیں تھا مگر شیر کہہ رہا تھا۔ آج اس قوم کا یہی حال ہے، نہ کلمہ صحیح، نہ اعمال صحیح، نہ اس کا احتساب صحیح، مگر پھر بھی مسلمان ہے، یقیناً مسلمان ہے، میں بھی مانتا ہوں، مگر تو سرکار کی سرکار میں مسلمان ہے، اللہ کی سرکار میں مسلمان ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ بڑے لاڈو پیار سے اپنے ان بندوں سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندوں، میں نے اپنی زمین پر تم کو پیدا کر کے بسایا، سب کچھ دیا، ما غرک بربک الکریم، تیرے بزرگ پروردگار سے کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا؟ جس نے تم کو پیدا کیا، اچھا پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارا ہاتھ پیر صحیح بنایا، اور روزی میری کھا رہے ہو، بھجن کسی کا گا رہے ہو، آکسیجن اور ہوا میری بنائی ہوئی پی رہے ہو، اور سجدہ بھی کرنے کو تیار نہیں، اعتراف نعمت کے لیے بھی تیار نہیں، تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ میرا سورج تم کو روشنی دے رہا ہے، یہ آسمان رات میں تمہیں ٹھنڈک دے کر تمہیں گہری نیند میں سلا رہا ہے۔ کورونا پیریڈ میں تم نے ایک سلنڈر 50,000 میں خریدے، لاکھوں لاکھ خرچ کر کے آکسیجن کے لیے زندہ نہ بچے مر گئے، مگر اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے لے کر 70-80 سال تک فری کا آکسیجن دیا، مگر تم نے اس کو نہیں جانا۔ اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ آج یہ قوم جو دین پر گشتہ ہے، آج یہ قوم جو دین سے آئی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے مگر دین نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ سب کچھ جانا مگر اللہ نہ جانا، سب کچھ جانا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانا، سب کچھ جانا، ساری کتابوں کو جانا مگر قرآن نہ جانا۔ تم سب کچھ جانے ہو لیکن اصل چیز نہیں جانے، تم نے اصل چیز کو بھلا دیا، تم نے اصل سرمایہ کو ضائع کر دیا،
سچا معبود نہیں ہے. اگر سچا معبود ہے تو اللہ ہے. یہ سب سے بڑا علم ہے. اگر یہ علم کسی کے پاس نہیں تو آکسفورڈ میں پڑھ لو, کیمبرج میں پڑھ لو, امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو, پوری دنیا کی تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ لو, تم عالم نہیں ہو سکتے, تم جاہل ہو گئے ہو. اس لیے کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس نے اپنے پیدا کرنے والے کو جان لیا. پہلے آپ اس کو جاننے کی کوشش کرو. آپ جانو آپ کا خالق کون ہے. آپ نے نہیں جانا کہ اللہ کیا, آپ نے نہیں جانا کہ اللہ کی اتھارٹی کیا, آپ نے نہیں جانا کہ اللہ کی قدرت کیا. پیدا ہو گیا ہے مسلمان گھر میں, کیوں؟ اگر یہ اتھارٹی جانتا تو یہ پیشانیاں جو مسجدوں میں اللہ کے سامنے جھک رہی ہیں, جہاں جھکنا چاہیے, یہ مزاروں پر کبھی نہیں جھکتی, یہ درگاہوں پر کہیں نہیں کبھی نہیں جھکتی, یا غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھکتی. اگر اس کو حقیقت میں اللہ کا علم ہوتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اور خود اللہ بھی فرما رہا ہے کہ میری مرضی کی بغیر درخت کا ایک پتا بھی زمین پر نہیں گرتا ہے. ایک پتا, اس زمین پر کتنے درخت ہیں, ایک پتا زمین پر گرنا چاہتا ہے, اللہ سے اجازت مانگتا ہے, اللہ اجازت دیتا ہے, تب وہ پتا زمین پر آتا ہے. تم نے اللہ نہ جانا کہ اللہ کیا ہے, تمہارے پاس علم نہیں ہے اسی لیے تم دین سے دور ہو, تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے اسی لیے تم دین سے دور ہو, تمہیں پتا نہیں کہ ایک اللہ ہے کہ کئی ہے, اس لیے کہ اگر تم ایک اللہ کا نام لے کر کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر کبھی وہاں پر یہ جو سجدے کر رہے ہو, اگر تمہیں ایک اللہ پر یقین ہوتا تو سجدے کبھی نہیں کرتے. علامہ اقبال بولتے ہیں, کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے, کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے, بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. علامہ اقبال بول رہے ہیں, تیری بیوی اگر کسی کو نظر اٹھا کے صحیح ڈھنگ سے بھی دیکھ لے تو فوراً کہتے ہو کہ یہ شریف نہیں ہے, یہ چرترہین ہے, یہ کیریکٹر لیس ہے. اور اردو میں ہر جائیے کہا یہ ہر جائیے, مگر اقبال نے انڈیا کے مسلمانوں کو یہ انڈو پاک جو مشترکہ تھا اس زمانے میں کہا تھا کہ کبھی ہم سے اللہ کہہ رہا ہے, او میرے بندو کبھی تم مجھ سے مانگتے ہو اور مانگ کر کے اسی مسجد سے نکلتے ہو, نیت بات کر تم خود اقرار کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جتنے نماز پڑھنے جاتے ہیں سب پڑھتے ہیں, کیوں؟ آپ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ کسی کی بھی نماز اگر وہ پڑھنے آیا ہے, چاہے مقتدی ہو یا امام, فرض ہو یا نفل ہو, اگر اس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہے, اور سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کی جان ہے. آپ پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. الرحمن الرحیم, الرحمن ہے الرحیم ہے, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. پھر کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تجھی سے. یہ اقرار کیا ہے, کھڑے کھڑے اقرار کیا اور نکل کے آیا. مسجد کے شہر میں ایک مزار ہے, آیا تو سجدہ وہاں بھی مار دیا کہ خواجہ صاحب میری مراد پوری نہیں ہو رہی ہے, پوری کر دیجیے. اسی کو اقبال نے کہا ہے, کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے, بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. یہی مزاروں کا سجدہ کرے, یہی قبروں کا سجدہ کرے, اور
نبی نے اسی لیے بدر کی لڑائی لڑی، تمہارے نبی اسی لیے احد کی لڑائی لڑی، تمہارے نبی اسی لیے خندق کی لڑائی لڑی، تمہارے نبی نے اسی لیے خیبر کی لڑائی لڑی، تمہارے نبی نے اسی لیے فتح مکہ کی لڑائی لڑی، تمہارے نبی نے اسی لیے تبوک کی لڑائی لڑی کہ یہ اللہ کا سجدہ ہو اور یہ پیشانی کبھی رسوا آوارہ نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ دین سے دوری کی اصل وجہ ہے عقیدے کا کمزور، سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ کمزور۔ اب عقیدہ ہی نہیں صحیح ہے تو کرو گے کیا؟ ارے بھائی بنیاد کمزور ہو، اوپر بنا کے اس میں ماربل لگاؤ، ٹائل لگاؤ، پی او پی کراؤ، ہوا کا ایک جھونکا مارے گا، اس ٹائل والے پی او پی والے دیوار کو گرا کر کے رکھ دے گا۔ پہلے بیس مضبوط، بیس، سمجھ رہے ہو؟ اور میں اٹیک نہیں کرتا، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، میری بھی عادت ہے، میں برا سب ہوں تو دوسروں کو کیا برا بناؤں۔ میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ کا نبی اس دین کو لے کے آیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم کسی سے جا کے کہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، اب نماز پڑھنے آ رہا اور نماز پڑھنے کے بعد ادھر نماز ختم ہوئی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا دیا کہ اللہ میری مدد کر، پھر کہتا ہے میرے خواجہ، اے میرے غوث تو میری مدد کر۔ اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ اگر شرک ہے تو نماز دیکھا، اگر شرک ہے تمام اعمال صالحہ کو دیکھنے میں اچھے ہیں، سب دیکھا۔ اسی لیے خالی نماز کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، خالی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اس سے پہلے کہو اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنا عقیدہ صحیح کرو۔ اللہ سب کچھ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی بنانے والا، وہی بگاڑنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا ہے تو ایک ہے۔ جب یہ سمجھ جائیں تب کہو کہ نماز پڑھو، اب تمہاری نماز قبول ہوگی۔ سمجھ رہے ہو؟ 13 سال جانتے ہو، 13 سال مکے کی مدت پیغمبری کی، یعنی 53 سال مکے میں رہے، 40 سال میں پیغمبر بنے، 13 سال تک تبلیغ کرتے رہے، آپ 13 سال تک، لیکن نماز 5 وقت کی باضابطہ تقریباً 10-11 سال کے بعد جب آپ معراج میں گئے تب اللہ نے فرض کیا۔ پہلے آپ یہی کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ، آپ کی یہی تبلیغ تھی کہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، قابل سجدہ وہی ہے، پکارا جانے کے لائق وہی ہے، فریاد کیے جانے کے لائق وہی ہے، مدد مانگے جانے کے لائق وہی ہے، سجدہ کرنے کے لائق وہی ہے، اگر سجدے کے لائق کوئی تو اللہ، رکوع کے لائق کوئی تو اللہ، قیام کے لائق کوئی تو اللہ۔ آپ سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، ایک لمبا زمانہ گزر گیا جب لوگوں کے دماغ پر یہ چوکا لگا، ارے بات تو سمجھنے کی ہے، تب معراج میں بلا کے اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھوانا شروع کرو۔ 2 وقت کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھتے تھے پہلے، بس چھپ چھپا کر کے وہ بھی، لیکن باضابطہ جو دین کو دینا تھا اللہ کو، اس نے 10-11 سال کے بعد اپنے حبیب کو دیا، اس سے پہلے نہیں دیا۔ تو سماج میں جو دین سے دوری ہے وہ عقیدہ کمزور ہے۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا اور خانہ کعبہ کی بتوں سے صفائی کروا دی، اللہ اللہ کا نعرہ گونجنے لگا، جو بڑے بڑے دشمن تھے وہ اللہ کے نبی کے سامنے آئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بیٹھائی،
की सरजमीन की सबसे बड़ी देवी उज़्ज़ा है। वाक़या गौर से सुनना, क्या कहा? मीटिंग बैठाई और मक्का फतेह हो चुका। फतेह करने के बाद मीटिंग बैठा ली। आपने फरमाया कि अरब की सरजमीन की सबसे बड़ी देवी उज़्ज़ा है। अभी उज़्ज़ा का खातिमा नहीं हुआ है। कौन है जो जाएगा उज़्ज़ा देवी को इस जमीन से खत्म कर दे? हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चंद और सहाबा तैयार हुए कि या रसूलल्लाह, हम जाएंगे। ये लोग गए, देखे एक जगह स्थान बना था, कुछ मुजावर बैठे हुए थे। कौन बैठे थे? मुजावर बैठे थे। ये मेरी कौम, इस कौम ने मस्जिद की अहमियत घटाकर मरने वालों की कब्रों की अहमियत बढ़ा दी। जाके देखो, आज कब्रें नीलाम हो रही। जाओ अजमेर की खबर देखो, किशोछा की खबर देखो, वहां के मज़ारात करोड़ों करोड़ में नीलाम हो रही। इस्लाम में कब्रों की नीलामी, मज़ारों की नीलामी। बड़े बड़े मुजावर बैठे हुए हैं जो एक वक्त की नमाज पढ़ने वाले नहीं। और ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां जिनका अकीदा कमजोर है, जिन्होंने औलाद ना होने पर कभी अल्लाह से नहीं मांगा, अल्लाह के दरबार से ये औरतें, हमारी बहनें बेटियां मायूस हो गई हैं। जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया, इन बहनों ने मौलवियों से सुना मगर मौलवियों की बात पर एतबार न किया। मौलवी सुनाता रहा। ज़करिया बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दिया, कुरान में भी अल्लाह ने बयान किया, मगर हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने सुनकर अनसुनी कर दी। और इन्हीं मज़ारों पर इन्हीं औरतों की भवाना से लोग झंडा नगरी, बहुत बड़े आलिम इंडिया के गुजरे हैं, थे नेपाल के मगर इंडिया में मशहूर थे। वो कहीं जलसे में जा रहे थे, ट्रेन का गुजर अजमेर से हो रहा था, अजमेरी ख्वाजा के शहर से होना। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि आज चल करके देखेंगे कि अजमेर में होता क्या है। सुना हो बड़ी भीड़ होती है, इंडिया के गोशे गोशे से मर्द और औरतें आती हैं, पाकिस्तान के गोशे गोशे से। मज़ार की ज़ियारत के लिए सरकार बाकायदा इजाज़त देती है और टिकट और वीज़ा इशू करती है। बांग्लादेश से, नेपाल से, जहाँ जहाँ ये पेशानियाँ जिनकी जिनकी आवारा हैं, तमाम पहुँच गए। कहा जब मैं मज़ार पर पहुंचा तो मैं हैरान हो गया। देखा मज़ार के चारों तरफ कुंवारियां, दो शीज़ाएं, कम उम्र हैं, सर पर दुपट्टा नहीं, ओढ़नी नहीं, और चारों तरफ कब्र को घेर कर सर पटक पटक करके मांग रही हैं, सवाल कर रही हैं। कोई नर का सवाली, कोई बर का सवाली। सवाल हो रहा चारों तरफ। तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा कि औरत अगर बालिग हो गई तो नमाज में उसके सर का ढकना जरूरी है। अगर सर खुला है तो नमाज नहीं होगी। मगर उन्होंने मज़ार पर देखा, औरतों की भीड़ लगी हुई है। ये दो शीशाएं, ये कुंवारियां, ये नौजवान लड़कियां, ये हसीनाएं मशरिकी एशिया के तमाम मुल्कों से आकर के घेरे हुए हैं मज़ार को। उन्होंने तौहीद बारी ताला के अक़ली दलाइल की एक किताब है, उसके अंदर इस वाक़े को लिखा है। कहा मैंने देखा कि ये लड़कियां बैक ज़बान होकर के ख्वाजा से मांग रही हैं कि जो लड़का मिलेगा तो घर जाऊंगी। क्या? जो लड़का मिलेगा तो घर जाऊंगी, नहीं गोद खाली किधर जाऊंगी, कि सखियों में अपने में शर्माऊंगी, कि ख्वाजा तेरे दर पे मर जाऊंगी, इधर जाऊंगी ना उधर जाऊंगी। कहा देखा मैं घबरा गया। कहा अल्लाह तूने अपने पैगंबर को दुनिया में भेजा था, तेरे पैगंबर ने हर पल ये कहा था कि अल्लाह से मांगो, वही
بزنس بنایا ہے. ایسے ایسے مجاور ہیں کہ ان کے پیٹ کا جغرافیہ انڈیا کے ایک ایک اسٹیٹ کے برابر ہے. اتنا بڑا بڑا پیٹ. ہاں اقبال اس پر بھی رویا ہے, بہت روئے ہیں اقبال کہ ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے. یہ قوم قبروں کی تجارت کر رہی ہے, یہ قوم اپنے بزرگوں کی ہڈیوں کی تجارت کر رہی ہے اور بزنس بنا کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن سے اچھے مسلمان قیامت تک کی زمین پر نہیں آ سکتے. جانتے ہو صحابہ سے اچھے مسلمان قیامت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں نے ان کو پرکھا ہے کہ یہ سونا ہے کہ پیتل ہے. ان کو میں نے پرکھا ہے, تقویٰ کے لیے پرکھا ہے. اسی لیے صحابہ کو مثال بنایا ہے اور نمونہ بنایا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ آپ کا ایمان صحابہ جیسا. کسی صحابی نے کیوں دلیل تو عقیدہ جب کمزور ہوا اور علم نہیں رہا. تسلیمہ نسرین کو جانتے ہو نا, نام سنا ہے, لجا کتاب لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ لجا کتاب لکھا ہے. یہ ایرے گھرے گھر کی لڑکی نہیں تھی, اس کا باپ عالم تھا, لیکن اس لڑکی نے قرآن نہ پڑھا, حدیث نہ پڑھا. اس نے کہا میں انگریزی پڑھوں گی. اس نے دنیاوی تعلیم حاصل کیا اور اس نے قرآن کے خلاف کتاب لکھا. جب تعلیم نہیں رہے گی تو یہی ہوگا. آپ میں بیچ میں بول رہا ہوں, وہ یہ نہ کہہ دے کہ مول صاحب آ گئے تھے, کہہ رہے تھے اب تو نہ کوئی ڈاکٹر بنے گا نہ انجینئر بنے گا, سب مولوی ہی مولوی بنیں گے. نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ڈاکٹر بناؤ جائز ہے, اور ہماری بیٹیوں کو ضروری ہے ڈاکٹر پڑھنا, اس لیے کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں غیروں کے ڈاکٹر کے سامنے اپنے پورے جسم کو ننگا آپریشن کے وقت دکھاتی ہیں. مجبوری ہے, شرعی طور پر جائز ہے, شرعی طور پر جائز ہے. اگر ہماری یہ بیٹیاں ڈاکٹر بنیں گی تو انہی کی نظر اپنی بہنوں پر پڑے گی. آپ ڈاکٹر بناؤ جائز, آپ انجینئر بناؤ جائز, آپ پروفیسر بناؤ جائز, آپ ماسٹر بناؤ جائز, آپ اور کچھ بناؤ جائز, لیکن بنانے سے پہلے قرآن پڑھاؤ ضروری, دین کے مسائل بتاؤ ضروری. یہ جانے کہ اللہ کون ہے, یہ جانے کہ محمد کون ہے, یہ جانے جمعہ کس کو کہتے ہیں, یہ جانے کہ 5 وقتہ نماز کی کتنی بھی کہتے ہیں, یہ جانے کہ کیا کرنے سے شرک ہو جائے گا, یہ جان لے کہ کیا کرنے سے عقیدہ بگڑ جائے گا, یہ جان لیں کہ کیا کرنے سے ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے. پہلے یہ جانیں. اور اکبر الہ آبادی نے کہا, مجھے اکبر الہ آبادی یاد آئی, اکبر الہ آبادی نے کہا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو لڑکوں. اور بتاؤں اس سے پہلے یاد آئی اقبال کی, اس کی سن لو, پھر اسے سناتے ہیں. اقبال کا بیٹا جاوید لندن میں پڑھ رہا تھا. کیا؟ لندن میں. علامہ اقبال اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے لندن میں گئے, اور لندن کا ماحول اتنا ٹھنڈا کہ کئی ڈگری مائنس میں, وہاں پانی برتنوں میں برف ہو جاتا ہے. ٹھنڈیوں کے موسم میں یہ عالم ہوتا ہے. مگر علامہ اقبال شاعر ہے, اسلام کی ترجمانی کرتا ہے, قوم کو سمجھاتا ہے. آپ کے ہندوستان کے لیے جو ترانہ لکھا نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ایسی ترجمانی کوئی کبھی اور شاعر کبھی نہیں کر سکتا. کوئی الزام لگائے, کوئی کچھ بھی کہے, بات الگ ہے. دشمن تو آپ کی خوبیوں کو بھی برائی سمجھ کے بیان کرے گا, مگر اس سے آپ کو مایوس نہیں ہونا. علامہ اقبال لندن پہنچ گئے, لوٹ کر کے آئے. انہوں نے بیان دیا کہ زمستانی ہوا میں گرجے تھی شمشیر کے تیزی. زمستانی ہوا میں گرجے تھی شمشیر کی تیزی, نہ
جھوٹے مجھ سے لندن میں بھی وہ آہے سر خیزی آ کے بیان دیا کہ بڑی ٹھنڈک تھی، لندن میں پانی جمع ہوا تھا، لیکن جس طرح میں اپنے ملک میں 2 بجے رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہا تھا، وہاں بھی رات میں اٹھا اور وضو بنا کر کے میں نے تہجد کی نماز پڑھی، پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ جسم پر جب لگا تو لگا کہ تلوار لگ رہی ہے۔ سن رہے ہو؟ دنیا کا مہا کبھی، گریٹ پوئٹ، عظیم شاعر، لیکن لندن میں بھی جا رہا ہے تو تہجد کر رہا۔ کیوں؟ اللہ کو جانا ہے، اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کیا ہے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ اللہ ہی کو نہیں جانو گے تو سب کچھ آپ نے گنوا دیا۔ ان کا بیٹا، میری بیٹیوں آنے لگے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، اپنے بیٹے کو جاوید بھی پڑھ رہا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا سامنے آ گیا اور اپنے بیٹے کو کھڑا ہو کر کے کہنے لگے کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے۔ کیا کہا بیٹے کو؟ کہا یہ راجاؤں کے بیٹے پڑھ رہے ہیں، مہاراجاؤں کے بیٹے پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے تجار کے بیٹے پڑھ رہے ہیں، بیٹا ایک تو اقبال کا بھی بیٹا ہے، تو بھی پڑھ رہا ہے اور میں محمد کا غلام ہوں۔ کہا غلامی کا تاؤ ہماری تمہاری گردن میں محمد کا پڑا ہوا۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا ہے میرے بیٹے میرا طریق، کیا کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ کیا کہا؟ دوسروں کے ملکوں میں تمہیں نام روشن کرنا ہے کہ اقبال کا بیٹا ہے، کالج بھی اٹینڈ کرتا ہے، پچوکتا نمازی بھی ہے، مصلے پر سجدے میں بھی گرتا۔ میری بیٹیوں، میرے نوجوان بیٹوں، میرا لڑکا ابھی، بیٹیاں میری بڑی ہیں، میرے بیٹے چھوٹے ہیں، ابھی میرا بڑا لڑکا 11ویں میں گیا۔ جب میرا بیٹا جانے لگا تو میری بیوی نے اس کے بیگ میں مصلی میں رکھ دیا، کہا بیٹے کتابیں تیرے الگ بیگ میں، تیرے کپڑوں کے ساتھ یہ مصلی بھی ہے، اور اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو تمہارے پرسنٹیج ہائی ہوگا۔ عقیدہ رکھو۔ صرف دنیا ہی کچھ نہیں کرتی ہے، نہ ہو توفیق رب تو آدمی سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بیٹوں کالجوں میں پڑھنے والوں، میری بیٹیوں کالجوں میں پڑھنے والیوں، صرف تمہارے پڑھنے ہی کا دخل نہیں ہے، اللہ کی رضامندی کا بھی دخل ہے۔ IAS بن جاؤ گی، PCS بن جاؤ گی، IAS بن جاؤ گی، بڑی بڑی ڈگریاں مل جائیں گی، مگر تمہیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی فراموش نہیں کرنا ہے۔ تو علامہ اقبال اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، جاوید کو، کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میرے عزیزو اور دوستو، تو اللہ کی بات چل رہی تھی مکہ کے فتح کی، اس سالے کی رات وہاں سے نکلی۔ اللہ کے نبی نے مکہ فتح کرنے کے بعد کہا کون ہے جو عزہ دیوی کا خاتمہ کرنے کے لیے جائے گا؟ حضرت خالد بن ولید اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے تیار ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ ذمہ داری ہم لوگوں کو دے دیجئے، عزہ دیوی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم لوگ جائیں گے۔ وہ لوگ نکل پڑے اور نکل کر کے پہنچے تو دیکھے ایک چبوترا بنا ہوا ہے اور اسی چبوترے پر بڑی بڑی طوطوں والے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوب چڑھانا، 100% نفع ہے اس میں، کمائی نہ ہو، کسی جنگل میں کٹیا ڈال لو اور اپنے کچھ دوستوں کی عورتوں کو پٹا لو کہ نقاب لگا کر کے 1 ہفتے میں لگاتار 6-7 دن آ جاؤ اور کہہ دو ساری مراد پوری ہو رہی ہے، ہماری قوم کی بیٹیاں نقاب لگا کر کے
शर्मिंदा कर देगा। बात समझ रहे हो? पहुंच गए, उन मुजावरों ने देखा कि तलवार लेकर के चले आ रहे हैं, भागना शुरू किया, या उस्सा या उस्सा या उस्सा, हाँ पुकार पुकार करके भाग रहे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। आए इन लोगों ने चबूतरा तोड़ दिया, लौट के गए, अल्लाह के नबी बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। कहा खालिद क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, गए चबूतरा था, कुछ मोटे मोटे लोग मुजावर बैठे थे, हम लोगों को देखे चिल्लाते रहे, उस्सा देवी उस्सा देवी उस्सा देवी का करके भागते हुए निकल गए। हम लोग गए, पत्थर उत्थर तोड़ के चले आए। कहा नहीं, जिस काम के लिए भेजा था वो काम अभी नहीं हुआ, वो काम बाकी है, फिर से जा। खालिद बिन वलीद फिर निकले, अपने साथियों को लेकर के निकले और उसी तरफ पड़े। जब मुजावरों को देखा, एक दो को दौड़ा दौड़ा के मार करके गिरा दिया। फिर चबूतरे के पास आए, उन लोगों ने समझा था कि अल्लाह के नबी ने कहा है कि अभी काम नहीं हुआ है, इसलिए वो लोग वहीं पर खड़े हैं। खालिद बिन वलीद भी खड़े हैं और साथी भी खड़े हैं। जिस चबूतरे को तोड़ा था, अचानक क्या देखते हैं, जमीन के अंदर से एक सर निकलना शुरू हुआ। अल्लाह से डरोगे तो पूरी दुनिया तुमसे डरेगी। सुन रहे हो? अल्लाह से डरोगे तो पूरी दुनिया तुमसे डरेगी, और जब अल्लाह से नहीं डरोगे तो बिल्ली भी तुमको डरा देगी, कुत्ता भी तुमको डरा देगा, दरख्त की झाड़ी में फंसा हुआ परिंदा भी डरा देगा। मैं एक जलसे में गया था, वापस हो रहा था, गाड़ी में फुल ड्राइव कर रहा था, क्या देखता हूँ कि सामने से आने वाली गाड़ियां सब खड़ी हैं। मैं उतर गया, मैंने कहा क्या बात है, ये गाड़ियों की लाइन क्यों लगी है? कहा मौलाना बिल्ली गुजर गई है, वो बहुत मनहूस है, अशुभ है, इसी डर के मारे हम लोग अपनी गाड़ी रोके। मैंने कहा अच्छा रुको 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 रुको। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ता में पार करके उस पार चला गया, फिर उतरा। कहा मैंने सारी आफत अपने सर पर ले लिया है, अब लोग जाओ, मैं देखता हूं कि बिल्ली की मुसीबत मेरे ऊपर कितनी आती। अल्लाह से डरोगे तो कायनात का जर्रा जर्रा तुमसे डरेगा, और अल्लाह से नहीं डरोगे तो बिल्ली के गुजर जाने पर ड्राइविंग बंद कर दोगे, और कुत्ते के भूखने पर बाप का गला पकड़ कर लोगे कि लगता है मलकुल मौत आने वाला, तभी तो कुत्ता बार बार भूख। अकीदा कमजोर, इसी बुनियाद पर ये दीन बेदारी इसी अकीदा के खिलाफ होने की वजह से। खालिद बिन वलीद अपने साथियों को लेकर खड़े हैं, उसी चबूतरा जहां पर तोड़ा गया था एक औरत का सर निकला। ये लोग तमाशा देख रहे हैं, सर निकला, सर ऊपर गया, गर्दन निकली, लंबे लंबे कट, लंबे लंबे बाल उस निकलने वाली औरत के नजर आए। औरत निकल रही है, ये तमाशा देख रहे हैं। तमाशा है इसमें कोई? रात में अचानक कोई ऐसा मामला नजर आए तो बेचारों का पैजामा पैंट लुंगी खराब हो जाएगा, और अगर जिंदा बचे तो बीवी साफ कर देगी, बाद में बताएगा कि गजब हो गया, अचानक जमीन से एक चीज निकल आई, देखते ही लगता था मैं मर जाऊंगा। और अगर कहीं ज्यादा कमजोर ईमान है तो हॉस्पिटल ले जाते जाते रूह निकल जाएगी। हाँ, वो सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। हमारे उस्ताद मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी पूरी दुनिया में पहली पोजीशन हासिल होने वाली किताब सीरत के उन्वान पर अल-रहीकुल मख्तूम, इसके अंदर तफसील से इस वाक़े को लिखा। वो लोग तमाशा देख रहे हैं, औरत निकलती जा रही है, नंग धड़ंग बेपर्दा है, उसके जिस्म पर एक कपड़ा नहीं है, निकलती गई निकलती गई। जब पूरी औरत निकल गई, ये लोग अपनी नियामों से तलवार निकाल रहे हैं, निकाल निकाल कर सब खड़े हुए हैं कि पूरी निकले तब काम किया जाए। निकलना था, जैसे ही वो औरत पूरी निकली, निकलने के बाद भागना शुरू किया, भागने लगी। हजरत खालिद इब्न वलीद ने दौड़ा करके मारा, तलवार गिर पड़ी और उसकी बॉडी
کر کے آئے، اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ خالد کب آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آ کر کے مکہ مکرمہ میں جہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں آ کر کے پہنچے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا خالد کیا ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے ذبح ہو گیا، چبوترے کے اندر سے ایک مادرزاد ننگی عورت نکلی، لمبے لمبے لٹھے ہم لوگوں کے سامنے نکلی اور نکل کر کے بھاگی، میں نے دوڑا کر کے اس کو مار ڈالا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ عزا دیوی تھی۔ کون تھی؟ کہا وہی عزا دیوی تھی، اور وہ دیوی نہیں تھی، ایک شیطانیہ تھی، شیطان، وہ ایک جنیہ تھی، جنات کی نسل سے تھی۔ اب اس کا خاتمہ ہو گیا، اب قیامت تک اللہ کی زمین پر عزا دیوی کی پوجا کرو۔ سمجھ رہے ہو؟ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کہیں بھی ڈر جاؤ گے، اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو آپ کا قبر مجاور ایک تعویذ کے ذریعہ ڈروا دے گا، ایک تعویذ کے ذریعہ ڈروا دے گا۔ مگر تمہارے آبا و اجداد تھے، علامہ اقبال بولتے ہیں، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، 5 شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندوں صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں 2-3 سبب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم سبب دین سے دوری کا، عقیدے کا کمزور ہونا۔ آپ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تمہارے پیغمبر کی سنت ہے، بچہ یا بچی جب پیدا ہو تو داہنے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی جانی چاہیے۔ وہ پیدا ہوتے ہی یہ جان لے کہ کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے، یہ آواز جانی چاہیے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ عقیدے کے بعد آپ یہ جان لو، دین جانتے ہو، دین کسی مولوی کا نام نہیں ہے، دین کسی امام کا نام نہیں ہے، دین کسی غوث کا نام نہیں ہے، دین کسی کتب کا نام نہیں ہے، دین کسی علامہ کا نام نہیں ہے، دین کسی پگڑی باندھنے والے کا نام نہیں ہے، دین محمد رسول اللہ کی ذات کا۔ اگر آپ کی نماز محمد رسول اللہ کی ذات سے ٹکرائی نہیں جاتی تو گھر والے نمازی کہیں گے، محلے والے نمازی کہیں گے، مگر اللہ نمازی نہیں کہیں گے۔ سن رہے ہو؟ اور قربان جاؤ، ہائے ہائے محفل میں بیٹھے ہو، ایک بار اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھو اور ایک بار ان لوگوں کی مسجدوں میں پڑھو جو کہتے ہیں ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ کیوں؟ آپ ہماری مسجدوں کا قیام دیکھو، آپ ہماری مسجدوں میں امام کا رکوع دیکھو، آپ ہماری مسجد میں امام کا سجدہ دیکھو، آپ ہماری مسجد میں تشہد دیکھو، اور آپ ان کی مسجدوں میں جاؤ، ادھر کھڑا ہوا کہ ادھر جھک گیا، ادھر جھکا کہ ادھر سجدے میں چلا گیا، ریموٹ کا آدمی ان کی مسجدوں میں نظر آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ ہے، علامہ ابن طار میں بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کی مسجد میں آیا، اللہ کے نبی اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آیا، سلام کیا، گیا، نماز پڑھا۔ غور سے سننا، رسول کو نہیں جانا تو دین کہاں سے آئے؟ نہیں آ سکتا۔ آیا اور ہر بات کے پیچھے دلیل سنانا، تاکہ یہ نہ کہو کہ بل صاحب امام صاحب نے کہہ دیا تو چلو۔ امام کا ڈیفینس کرتے ہو اور اپنے پیغمبر کا ڈیفینس نہیں کرتے، کہتے ہو جنت میں جاؤں گا۔ تمہارا نبی کی بات مانی کیوں جاتی، اس کو جان لو۔
نبی کی بات اس لیے مانی جاتی ہے، نبی کی ہر بات کی تائید آسمان سے ہوتی ہے، اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں کہ اگر وہ غلطی کر دے تو اللہ کسی فرشتے کو بھیج کر کے بتا دے کہ غلطی ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ، میں ایک بڑے امام کا نام لیتا ہوں، آپ فقہ کی اٹھاؤ کتاب، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس مسئلے میں یہ عمل کیا جائے گا۔ ان کے شاگرد امام یوسف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں یہ کیا جائے گا۔ ان کے شاگرد محمد نے کہا نہیں، یہ کیا جائے گا۔ امام کچھ بولے، شاگرد کچھ بولے، اور ایک نہیں ہزار مسئلوں میں اختلاف۔ ہم پیغمبر کی بات اس لیے ماننے کے لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک بار مدینے میں عصر کے بعد ہمارے نبی اپنی بیویوں کے گھروں کا چکر لگاتے، اور آپ کی غریب بیویاں جن کے پاس نہ کھیتی نہ باڑی نہ باغ، اگر کہیں سے کچھ آ گیا تو کھا لیا، کھجور کھایا، پانی پی لیا، تو عصر کے بعد آپ بیویوں کی باری لگاتے، جس بیوی کی باری ہوتی اسی کے کمرے میں رہتے، 24 گھنٹہ گزارتے، لیکن عصر کے بعد آپ ڈیلی اپنی بیویوں کے کمروں میں جاتے تھے۔ حجرات جس کو قرآن میں کہا گیا، حجرات مینس کوارٹرز، کمرے، ساری بیویوں کے پاس۔ صفیہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ 2 منٹ بیٹھے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، آگے بڑھے۔ ام حبیبہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ زینب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ آپ تمام بیویوں کے ہاں چکر لگا کر پھر آپ لوٹ کر کے آتے۔ تو حضرت زینب وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی ڈیلی آ رہے ہیں، اس لیے وہ کہیں سے شہد پا گئی تھی۔ اس شہد کو خود نہیں کھایا، کہا ہمارے نبی ہمارے شوہر جب عصر کے بعد آئیں گے تو میں شہد کا شربت پلاؤں، کیا کروں گی؟ شہد کا شربت پلاؤں گی۔ سن رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی بیویوں کو خبر ہو گئی کہ اللہ کے نبی زینب کیا جاتے ہیں، تو زینب شربت کا شہد کا شربت پلاتی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کے بھی کان میں آواز آئی کہ اللہ کے نبی زینب کے یہاں جا رہے ہیں تو شہد کا شربت پلا رہی ہیں۔ عمر فاروق کی بیٹی حفصہ کو بھی خبر مل گئی۔ ان دونوں بڑے صحابہ، نبی کے دونوں دوستوں کی بیٹیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی اگر آئیں گے، عائشہ نے کہا ہے حفصہ یہ جا کے وہاں شہد پیتے ہیں، کیسے چھوڑایا جائے؟ دیکھو بیویاں بھی انسان تھی، یہ انسانی چوک کسی سے بھی ہو سکتی ہے، پیغمبر کو چھوڑ کر۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ پیغمبر کو چھوڑ کر یہ بھول کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب نبی کی بیویوں سے بھی اگر بھول ہو سکتی ہے تو بعد کے اماموں مولویوں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ارے بھائی ٹھنڈے دماغ سے سوچو، یہ امام کی بات مانو، لیکن یہ کیا مطلب کہ اگر حدیث سے ٹکرا جائے تو کہہ دے تو نہیں نہیں ہمارے امام کو پتا رہا ہوگا۔ بیٹے میں ایک کہتے ہیں کہ وہ حج تمتع جائز نہیں ہے، بیٹا کہتا ہے نبی نے کیا ہے جائز ہے، دونوں بنتے ہیں۔ اب آپ کہو کہ عمر فاروق خلیفہ 2 میں بیٹا کیوں ٹکرا گیا؟ کیا عمر فاروق کو معلوم نہیں رہا ہوگا؟ وہ حدیث نہیں جانتے رہے ہوں گے؟ بیٹے نے کیوں ٹوکا؟ میرے دوستو، نبی کے علاوہ کوئی بھی بھول سکتا ہے اور کسی سے بھی چوک ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ مگر صحابہ پر انگلی اٹھائی نہیں کر سکتے۔ اگر صحابہ پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر اختلاف تھا، مسئلہ سنجیدگی سے سنو۔ دونوں نے، حفصہ نے عائشہ نے آپس میں میٹنگ کر لیا، کہا اللہ کے نبی، عائشہ نے کہا حفصہ اگر تمہارے پاس نبی آئیں گے اور جب بات کرنا شروع کریں گے، جب چکر لگا کر کے آ جائیں گے اور زینب کے گھر سے ہو کے آ جائیں گے اور تمہارے پاس بیٹھیں گے تو بات کرنے کے دوران کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ
جبرائیل کب اتر کر کے آ جائے. فرشتوں کو خود سے بہت دکھ ہوتا ہے. اسی لیے آپ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی سے سلام کر لیا جاتا تو انگلیاں مارتی رہتی تھی. نبی گلیوں سے گزر جاتے تو گلیاں مارتی رہتی تھی. نبی جہاں بیٹھ جاتے وہ جگہ مارتی رہتی تھی. آپ کا پسینہ ہمارا پسینہ بدبو کرتا اور نبی کا پسینہ صحابیات شیشیوں میں جما کر عطر بنا کر کے استعمال کرتے. اللہ کے رسول اتنے مہکنے والے تھے, اتنے مہکنے والے. آئے ہیں حضرت حفصہ کے پاس, اللہ کے نبی آ گئے. آنے کے بعد بات ہونے لگی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی, کہیں آپ نے کچھ کھایا تو نہیں ہے؟ کہنے لگے حفصہ کہیں کچھ نہیں کھایا ہوں, وہی زینب کے یہاں آیا ہوں, شہد پیا ہوں, اور شہد کی مکھیاں تمام پھولوں پر بیٹھتی ہیں. شہد کی مکھیاں, اسی لیے شہد میں شفا کہا گیا ہے. اور جنگلی شہد مل جائے تو تمام بوٹیوں کا پھول چوستی ہیں, تب تو وہ شفا ہی شفا. یا آرٹیفیشیل جو شہد ہے اس پر تو انگلی اٹھائی جا سکتی ہے, لیکن جنگلوں میں جو شہد ہوتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ اس میں شفا ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ آدمی نے اللہ نے آدمیوں کی بیماری کے لیے دوائیاں بھی زمین میں پیدا کی. اب آدمی کا علم ہے کہ ان بوٹیوں کو پہچان کر کے اپنی دوائیاں نکالے, جب اس کا علم کی بات ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا حفصہ کہیں کچھ تو کھایا پیا نہیں, لیکن بھی زینب کے ہاں میں نے شہد پیا ہے. او لگتا ہے کہ شہد پینے کی وجہ سے کہیں مکھی اس کی بیٹھی تھی رغافیر پر, وہی ہوا. یہاں سے اٹھے عائشہ کے پاس. اما عائشہ رسول دو عالم کی چہیتی بیوی, اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہ میرا دل عائشہ کی طرف بہت مائل ہے. اے اللہ میں ناانصافی نہیں کر رہا ہوں, لیکن دل تیرے قبضے میں ہے. اس دل کو تو چاہے جہاں چاہے زیادہ موڑ دے, اور جدھر چاہے ادھر کم موڑ دے. محمد کا قصور نہیں ہے, محمد تو انصاف کرنا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی بیٹھے, بات ہونے لگی. کچھ دیر کے بعد اما عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. وہاں بھی مغافیر سنا تھا, یہاں بھی مغافیر سنا. پیغمبر سن لینا, پیغمبر بھی تو بشر تھے, ناراض مت ہونا. یہ سنیوں کے چھوٹے چھوٹے مولوی گلا پھڑتے ہیں, ان کے جتنے بڑے علماء ہیں تمام ان کا کہنا ہے کہ ہر نبی بشر ہے. اب کیا جانتے ہو, ان کے جتنے بڑے علماء تمام کہتے ہیں, اور اٹھا کر ان کی انقلابی کتاب جال حق کو دیکھ لو کہ نئی مراد آبادی نے اس کے اندر کیا لکھا ہے, حوالہ دیکھا. وہ کہتے ہیں ہر نبی بشر ہوتا ہے, بشریت سے انکار نہیں ہے, مگر نور پر آ کر کے تھوڑا پھنس جاتے ہیں, وہ بحث ہمارا نہیں. اللہ کے نبی بشر تھے. حضرت عائشہ نے جب یہ بات کہی, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. شہد حلال. نبی کے منہ سے مغافیر کی آواز, نبی کے منہ سے مغافیر کے بارے میں جب عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا تو اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا. کیوں, کیا سنا رہا, اگر نبی کسی بات پر فیصلے میں چوک رہے ہیں تو اللہ آسمان سے فوراً اپنے نبی کو بتا دے رہا ہے. میں جو بتانا چاہتا ہوں میرا کہنا کیا ہے, تمام کو نہیں بتایا جا رہا, لیکن پیغمبر کو پل پل بتایا جا رہا. نہیں, تھوڑا مسٹیک ہوا, مسٹیک ہوا. آ گئے جبرائیل اور سورہ تحریم کی آیتیں نازل ہو گئیں. ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی, اللہ اے نبی تم کون ہوتے ہو جس کو اللہ نے حلال کر دیا, اس چیز کو تم حرام کرنے والے کون ہو؟ تم اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو. نبی کو فوراً بتایا گیا, اور
ایسا نہیں، یہ قرآن موجود ہے، ترجمہ دیکھ لینا، تمام مسلک کے مولویوں نے وہی ترجمہ کیا جو میں نے کیا، کوئی فرق نہیں، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں۔ تو یہ ہماری قوم جو دین سے دور ہے، وہ اس لیے کہ نبی کو جانا نہیں۔ سارے صحابہ پیغمبر کے آنے سے پہلے پورا اور برائیوں میں ڈوب، زناکار تھے، شراب خور تھے، بچیوں کا قتل کرنے والے تھے، قافلوں کے لوٹنے والے تھے، باپ پر لڑتے تو پورا قبیلہ ختم کر دیتے، ساری برائیاں تھی، لیکن اللہ کے نبی کو پا گئے۔ جب اللہ کے نبی کو پائے، زنا چھوڑا، کہا لا تقربوا الزنا، اعلان، نبی نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا چھوٹ گیا۔ یہ بچے موبائل لیے، ماں باپ دن بھر کام کرتا، سو گیا، بیٹا رات بھر موبائل دیکھ رہا۔ اور مجھ کو بہت خوشی ہوئی جب ہماری حکومت کا یہ اعلان آیا کہ اگر کسی نے موبائل پر بدکاری کا ویڈیو دیکھا یا امریکہ یورپ، آج سے نہیں، نبی کے زمانے سے اسلام دین کو اور نبی کے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، آج پھر مٹا رہے ہیں۔ یہ عورتیں خوش ہیں، عورتیں خوش ہیں، یہ قوم بھی خوش ہے۔ الزام لگا عورت نے کو اسلام نے بادی بنا دیا، نوکر بنا دیا، قید خانے میں رکھ دیا، جکڑ کر کے رکھ دیا۔ معاذ اللہ، کیا بات ہے، کیا ہوا، نتیجہ کیا ہے؟ دیوار پر اگر کوئی ننگی نظر آتی ہے تو نوجوان لڑکی نظر آتی ہے، اگر میگزین نہ چلے تو میگزینوں کے اندر کنواری نوجوان لڑکیوں کی ننگی تصویر چھاپ دو، میگزین کامیاب ہو جاتی ہے۔ فلموں کے اندر عورتوں کو ننگی کیا گیا، پردے سیمی پر عورتوں کو ننگی کیا گیا، پوسٹروں میں عورتوں کو ننگی کیا گیا۔ یہ ہماری بہنیں، قرآن نے ان کی آبرو بچانے کے لیے یہاں تک کہا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ نے کہا اے عورتوں، تم زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں ننگی رہتی تھی ویسے مت رہو۔ اور جانتے ہو آج شادی ہو رہی، وہی آ گیا یورپ کا کیا ہے، IS/PCS، آپ جانتے ہو سب سے زیادہ خودکشی اور سوسائڈ زیادہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اب شادی کی بات تھی، ان کو عورت نہیں چاہیے تھی، ان کو اسٹیج کا ڈانسر چاہیے تھا۔ آپ بھی جاتے ہو نا، لڑکا پڑھ لیا، کہتے بھیا لڑکی پسند آ جائے گی، رشتہ ہو جائے گا۔ اب تیری پسند کا معیار کیا ہے؟ کسی کتاب میں اگر وہ لکھا ہوتا تو ہم لوگ جان لیتے، زید کی پسند کچھ اور ہے، بکر کی پسند کچھ اور ہے، ان مولاناؤں کی پسند کچھ اور ہے، ہماری پسند کچھ اور ہے۔ پسند کا کوئی بات کہتا ہے۔ لڑکی دیکھنے کے لیے، ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے 20 عورتیں جا رہی ہیں، ایک بچی اور دیکھنے والی ہے 20 کیا کہا لڑکے نے کہا ہے، ایک بولتی ہے، لڑکے نے کہا ہے کہ اماں ایسی لڑکی چاہیے جو 5 فٹ سے کم لمبی نہ ہو، لمبائی کی شرط لگائی۔ بہن نے بولا کہ میرے بھیا نے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ بہن ایسی لڑکی پسند کرنا جس کی ناک اونچی ہو، یا اونچی ناک والی۔ ایک عورت بول پڑی کہ مجھ کو بھی بولا کہ کہا تھا کہ ایسی لڑکی پسند کرنا جس کی پیشانی کشادہ ہو۔ ایک اور بول پڑی، کہا مجھ سے کہا تھا ایسی لڑکی پسند کرنا جس کے ہونٹ باریک ہو۔ ایک اور بول پڑی، ایک لڑکی ہے اور شرطیں کتنی نکل رہی ہیں۔ ایک نے کہا کہ مجھ سے کہا تھا کہ ایسی لڑکی چاہیے جس کے دانت باریک اور چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہو۔ ایک نے کہا کہ مجھ سے کہا تھا کہ اس کی زلفیں لمبی لمبی ہوں۔ ایک نے کہا کہ اس کے دونوں ابرو کے درمیان، اس کے ابرو کیا ہوں، دو آبا ہوں۔ جانتے ہو احمد آباد والوں، دو آبا کوئی بتا دے تو میں انعام دے دوں گا۔ میں اردو بول رہا ہوں، مولوی کی شکل
مولوی نہیں جواب دے گا، مولوی تو جانتا ہے جن مولویوں کو تم نے یہ بڑے لوگ جو لڑکیوں کو پسند کرنے کے لیے ایک لڑکی میں 10 شرط لگایا، لمبی زلفیں، کشادہ پیشانی، پھرک شدہ ابرو، باریک ابرو، لمبی پلکیں، بڑی آنکھیں، کتابی چہرہ، باریک ہونٹ، موتی جیسے دانت، 5 فٹ کی لمبی، جسم نہ موٹا ہو نہ پتلا ہو، درمیانہ ہو. اس کے لیے تو کسی مشین کو لانا پڑے گا جو مشین میں ڈالنے کے بعد 10 شرطوں والی کوئی لڑکی بن کر کے نکلے. سن رہے ہو؟ ان یورپ کے انگریزوں نے عورتوں کے ساتھ ننگا ناچ کیا تھا، آج محمد کے ماننے والے یہی ناچ کر رہے ہیں. ایسی لڑکیاں لا رہے ہیں، بڑے بڑے IAS PCS آج شادی کر کے لائے، 1 مہینے کے بعد پھانسی پر لٹکے ہوئے ہیں. محلے والوں نے کہا IAS تھا، مر گیا، اتنی بڑی ڈگری بیوی بھی بہت بڑی تھی، جب مر گیا. تو بغل والوں نے کہا نہیں جانتے ہو، 2-4 دن ٹھیک سے رہی، اس کے بعد روزانہ اس کے کالج کے فرینڈ آتے تھے، مرد بیٹھا رہتا تھا، اسی کے سامنے پرس لٹکاتی اور اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتی تھی. مرد 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، کہا بیوی میری گلچھرا خیر رائے، بیوی میری پارکوں میں کوئی اور ٹہلائے، بیوی میری تفریح گاہوں میں کوئی اور لے جائے. اس غم کو برداشت نہ کر پایا اور پھانسی پر لٹک گئے. سن رہے ہو؟ آپ بھی جب حسیناؤں کو چنو گے تو گھروں میں آوارگی آ جائے گی. آپ جب مال دولت اور جہیز کا چکر کرو گے گھروں میں غریبی آ جائے گی. اگر آپ نے اپنے لیے دیندار کو چنا تو بہو بن کے آئے گی، شوہر کے ساتھ سوئے گی، فجر کی اذان سے پہلے نہائے گی، غسل کرے گی، مصلی پر بیٹھ کر سنت پڑھے گی، فرض پڑھے گی، پھر دھیرے دھیرے قرآن کی تلاوت شروع کر دے گی. جو اللہ کی وفادار وہ سسر کی وفادار، جو اللہ کی وفادار وہ ساس کی وفادار، جو اللہ کی وفادار وہ گھر والوں کا وفادار. سن رہے ہو؟ آپ سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ لڑکیوں کا معاملہ، اس میں بھی یہ قوم بھٹک چکی ہے. یہ قوم اگر شرعی طریقے سے آپ اپنی بیٹیوں کو، یہ اتنا دھن دولت ہے، آپ کے مکانات، آپ کی مسجدیں اتنی پررونق، چلو ہمارے علاقے میں کسانوں کو دیکھو، غریبوں کو دیکھو، مزدوروں کو دیکھو، ہر گاؤں میں مدرسہ، ہر گاؤں میں مدرسہ، چٹائی پر بیٹھا. اور یہ مالدار ان مولویوں کو اپنے گھر میں مولوی نہیں بنائے گا. جتنے خوبصورت بیٹے ہوں گے پیدا ہوتے ہی بیوی کہے گی اس کو ڈاکٹر بنایا جائے گا، اور کوئی اس کو انجینئر بنایا جائے گا. تیسرا بچہ پیدا ہوا، بس پولیو زدہ ہو گیا، اب چل ہی نہیں پا رہا، علاج ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، تمام تدبیریں کی جا رہی ہیں، اچھا نہیں ہو رہا. بیوی کہہ رہی اس کو مولوی بنایا جائے گا. کیا بنایا جائے گا؟ مولوی بنایا جائے گا. تیرا خوبصورت لڑکا ڈاکٹر بنے، تیرا خوبصورت لڑکا انجینئر بنے. تھرڈ پارٹی کا نام، تھرڈ پارٹی کی تعلیم، خوبصورت بچے اور 1 نمبر کی تعلیم تیرے گھر کا تھرڈ پارٹی کا نام آ سکے. ہاں، یہ مولوی لوگ ہیں، اپنا عقیدہ صاف کر لو. اگر ان مولویوں کی قدر بھول گئے، وقت دور نہیں ہے، اندلس جناتا کی کہانی رکھو. 1000 سال تک حکومتیں رہی، نہ مسجدوں کا پتہ ہے، نہ مدرسوں کا پتہ ہے، نہ لائبریریوں کا پتہ ہے. وہاں مردے دفن کیے گئے جو بچے بلا جنازہ کے دفن کیے گئے. ایسی بددینی آئی کہ لوگوں کی زبانوں پر کلمہ نہ رہا، ایسی بددینی آئی کہ اللہ کو بھول گئے، ایسی بددینی آئی کہ اپنے پیغمبر کو بھول گئے. مولوی جہاں دیکھو کرانہ کی دکان کا سامان اتنا کم اس کا الٹ پھیر ہوتا ہے جتنا مولویوں کا ہوتا ہے. اگر صحیح بات بول دیا تو کمیٹی نے کہا کچھ بہت چکا ہے، لگتا ہے کام بھر دیا. کچھ لوگوں نے اس کو کل لوک
رخصت کر دو، ہے نا، آئے گا۔ ان مولویوں کو جانتے ہو، میں نے 3 بیٹوں کا باپ ہوں، میں سچ کہتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ میں نے 2 بیٹوں کو انگریزی میں ڈالا، لیکن میرا آخری بیٹا محمد انس میں اپنے ساتھ جمعہ کے خطبوں میں اور تقریروں میں اپنے علاقے میں لے کر کے، آج نہیں، چھوٹا سا تھا اور 11 سال کا ہے، 5 ہی سال سے باضابطہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے۔ بڑے بڑے عالموں سے دعا کروا رہا ہوں، یا آپ دعا کر دو میرا بیٹا مجھ سے بڑا عالم ہو جائے، حافظ ہو جائے، اس لیے کہ زندگی میں تو سجدے کر لے رہا ہوں، مرنے کے بعد اگر یہ عالم حافظ ہو گیا تو جو بھی پڑھے گا پہلا ثواب قبر میں پاؤں گا۔ میں اس کو زیادہ آخرت بنا رہا ہوں، آخرت کا توشہ لگا رہا ہوں۔ آپ ان مولویوں کو حقیر نہ جانو، ان قرآن کے پڑھنے والوں کو حقیر نہ جانو۔ یہ قرآن کے پڑھنے والے چلتے ہیں تو فرشتے اپنا پر بچھاتے، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، سوراخوں میں چیونٹیاں دعا کرتی ہیں، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کی، ان کے بچنے کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ان عالموں کی قدر کرو، یہ نکل جائیں گے، نکاح کون پڑھائے گا؟ یہ چلے جائیں گے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ چلے جائیں گے، تمہارے بچوں کو کلمہ توحید کون پڑھائے گا؟ یہ چلے جائیں گے، اللہ رسول کی معرفت کون دے گا؟ یہ چلے جائیں گے، میاں بیوی کے حقوق کون بتلائے گا؟ یہ چلے جائیں گے، اسلامی طرز زندگی کیا ہے اس کے بارے میں کون خبر کرے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے دین کے سلسلے میں کافی وقت ہو گیا، 11 بج گئے، میں زیادہ بول گیا، مجھے اور بھی بولنا تھا میرے عزیزوں، لیکن اسی پر بات اس لیے میں ختم کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دلواؤ، ورنہ اندلس کی تاریخ بار بار پڑھ لو۔ اندلس کی جو عمر اندلس کی تھی وہی عمر انڈیا کی تھی، تقریباً انڈیا میں 100-150 سال کم تھا مسلمانوں کی حکومت، مگر اندلس کی لائبریریاں، مسجدیں، کتب خانے، مدرسے وہ ایسے تھے، علامہ اقبال نے جب جا کے دیکھا تو خون کا آنسو بہایا، کہا ہے میرے آبا و اجداد کی نشانیاں آج بددینی کی وجہ سے ختم ہو گئی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو بددین بنایا، نتیجے میں اللہ نے شیطان کو مسلط کر دیا۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، مل جل کے رہو، محبت سے رہو، اس بات پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ وہابی کی مسجد ہے، اور کبھی ایسا مت کہو کہ وہابی آ گیا تو مسجد دھلوائیں گے، یہ بہت شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے۔ صحیح قرآن پڑھو، صحیح حدیث پڑھو، پیغمبر کی تعلیم اٹھا کے دیکھو، تب آپ کی آنکھ کھلے گی۔ اللہ معاشرے کو پاک کرے، علماء کے مقام کو اونچا بڑھائے، تمہارے قرآن کی عزت کو اللہ اور عزت دے، اللہ ہم سب کو ایک کر کے نیک کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔